خصوص خلیفہ حضور سرکار قلعہ بانی دارالعلوم اسلامیہ حقیقت حضرت العلامہ مولانا حافظ القاری ابو الفتح صاحب نویمی اشرفی مدرسہ العالی اور سرکار مقدوم پاک کے روحانی فرزند سرکار قلعہ کے اس عظیم الشان اجلاس میں آئے ہوئے ان کے تمام شہدائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ جی لگا کر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا رسول اللہ محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے اور بالخصوص حضور سرکار قلعہ کی عنایت ہے کہ انہوں نے آج اپنے اس عظیم الشان اجلاس میں اس جیسے حقیق کو بھی یاد کیا اور مجھے شرکت کا موقع بھی نصیب فرمایا اور کچھ بولنے کی سعادت بھی بخشی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، میں تھوڑی دیر حاضر آیا ہوں، بس گزارش یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا میری بات کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ رسول پاک کے دلبر میرے مختار رسول پاک کے دلبر میرے مختار اشرف ہیں اور زمانے کے لیے رہبر میرے مختار اشرف ہیں۔ زمانے کے لیے رہبر میرے مختار اشرف ہیں اور شہ بغداد کی رحمت، شہ اجمیر کی شفقت، شہ سگنا کے مظہر میرے مختار اشرف کے مظہر میرے مختار اشرف ہیں اور جدھر دیکھو ادھر اشرف کا صدقہ دے رہے ہیں وہ، جدھر دیکھو ادھر اشرف کا صدقہ دے رہے ہیں وہ، کہ چاروں سمت جلوہ کر میرے مختار اشرف ہے۔ چاروں سمت جلوہ کر میرے مختار اشرف ہے اور کوئی گستاخ رحمت ان سے کب بچ نکلے گا، کوئی گستاخ رحمت ان سے کب بچ کر نکلے گا کہ عدو کے قلب پہ خنجر میرے مختار اشرف ہے، عدو کے قلب پہ خنجر میرے مختار اشرف ہے۔ اور حضرات، میرے اس قلب میں دنیا کی محبت ہو نہیں سکتی، میرے اس قلب میں دنیا کی محبت ہو نہیں سکتی۔ کیوں کہ میرے دل میں جلوہ گر میرے مختار اشرف ہے، میرے دل میں جلوہ گر میرے مختار اشرف
اس شعر کو سماعت فرمائے. شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ انا مختار کہہ کے اب حقیقت کھولتا ہوں میں. انا مختار کر کے اب حقیقت کھولتا ہوں میں کہ میری ذات کے اندر میرے مختار اشرف ہے. میری ذات کے اندر میرے مختار اشرف ہے. حضرات نے تباوت کی لگا کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ حضرات. آج ہم جس عظیم شان شخصیت کی یاد منانے کے لیے حاضر آئے ہیں وہ ذات محتاج تعارف نہیں. ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان میں ہی تو انہیں جانتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان سے باہر ہی لوگ انہیں جانتے ہیں، بلکہ یقین اور وجدان کے ساتھ یہ فقیر کہتا ہے کہ میں اس ذات کی یاد منانے کے لیے حاضر آیا ہوں جسے اس کائنات کی دھرتی پر بھی لوگ جانتے ہیں اور کل بلوغ حشر بھی اس شخص کو لوگ تلاش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی ہم اور آپ یاد منانے کے لیے آئے ہیں. حضرات میں صرف کسی حافظ کی یاد منانے نہیں آیا، کسی عالم دین کی یاد منانے نہیں آیا ہوں، کسی مفتی اور کسی مجدد اور کسی مفکر کی یاد منانے نہیں آیا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں، اگر وہ ایک طرف عالم دین ہے، اگر وہ ایک طرف مفتی اعظم ہے، اگر وہ ایک طرف ماہر علم و فن ہے، تو دوسری طرف وہ ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا گل آپ کے اندر ہے جو ہندوستان کیا دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ عطا نہیں کر سکتا ہے. نہ وہ مدرسہ دے سکتا ہے، نہ وہ کالج دے سکتا ہے، نہ کوئی یونیورسٹی پیش کر سکتی ہے. وہ جو قاضی ابوالفتح صاحب برسوں سے جو ہے یہ عظیم شان ادارہ چلا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حافظ قرآن کو بہت نکالے ہوں گے، عالم دین کو بہت نکالے ہوں گے، آپ نے بہترین حافظ قاری کو بہت نکالے ہوں گے، مفتی یہاں سے نکلے ہوں گے، محدث نکلے ہوں گے اور نکلتے رہیں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے اتنے سالوں سے آپ نے اس مدرسے کی نگہبانی فرمائی ہے اور فرما رہے ہیں، کیا بتائیے کہ ان ساری چیزوں کو آپ نے تو نکالا، حافظ نکالا، عالم نکالا، حافظ نکالا، قاری نکالا، سب کچھ نکالا، لیکن بتائیے کہ کبھی آپ نے کسی کو سید بنا کر نہیں نکالا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت سادات کرام، عظمت سادات کرام، نعرہ تکبیر. حضرات اسی لیے شاید اعلیٰ حضرت اشرفیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، زمانہ چاہے کچھ بھی کر دے، متقی پیش کر سکتا ہے، عالم پیش کر سکتا ہے، حافظ پیش کر سکتا ہے، قاری دے سکتا ہے، مفکر دے سکتا ہے، لیکن کوئی آلے نبی کے برابر ہو نہیں سکتا. یہ دنیا پیش نہیں کر سکتی. یہ اگر چیزیں ملتی ہیں تو خدا کے فضل سے ملا کرتی ہے. کائنات دستار سیادت نہیں دے سکتی. کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے گئے، کسی بھی ادارے میں آپ چلے گئے، لیکن آپ دستار سیادت وہاں سے نہیں دے سکتے. سب کچھ مدرسہ بنا سکتا ہے لیکن سید نہیں بنا سکتا. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کتنا کرم، بالائے کرم ہے اس پاک پروردگار عالم کا کہ اللہ نے اس علاقے کو اگر آقا نصیب فرمایا ہے تو مختار اشرف جیسا جو نام کا بھی مختار، افعال اور کردار کا بھی مختار. کام مختار نہیں تھا. اللہ کا کرم دیکھیے، علم اس کے اندر، فضل اس کے اندر، شرافت اس کے اندر، معرفت اس کے اندر، سب کچھ اس کے اندر. اسی لیے کیا خود سرکار کلام فرمایا کرتے تھے، دیکھو مدرسے سے صرف علم ملتا ہے، علم مدرسے سے صرف علم ملتا ہے. اور بڑی بڑی جرأت کے ساتھ علماء سے میں معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ جس کے پاس صرف علم ہوتا تھا اس کے اندر تکبر ہوتا تھا، اس کے اندر غرور ہوتا تھا، اس کے اندر جو ہے گھمنڈ ہوا کرتا ہے. لیکن جب علم کے ساتھ خانقاہ کی معرفت اسے مل جاتی
پہلے کی زندگی پر بیان کیا، اور بیان کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں نے میرا نیا معاملہ تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ عالم دین جو ہے جن کے اندر عقل تھا، تو میں نے سوچا شاید اس واقعے کو بیان کر کے کسی کی اصلاح کر دی جائے۔ اور یہ زیادہ دور کا معاملہ نہیں ہے، آپ ہی کے نزدیک پاکستان میں حرام بابا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگان دین، یہ اللہ والے جو تواضع اور انکساری کے جو ہے بالکل منبع اور مرکز ہوا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں صرف جو ہے عوام ہی نہیں آیا کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں علماء بھی آتے ہیں، ان کے بارگاہ میں فضلاء بھی آتے ہیں۔ یہ ہجوم لگا کرتا تھا، لیکن انہی علماء کرام میں کسی کو علم کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ بعض لوگ تو حضرت بابا فرید الدین کے فیضان سے مستفید ہونے کی نیت سے آتے تھے، اور انہی علماء میں کچھ عالم دین ایسے تھے جو اپنی واہواہی کے لیے کہ آج اس نیت سے حاضر ہوتے تھے کہ آج فرید الدین سے ایسا سوال پوچھنا ہے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اور زمانے میں وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے، اس نیت سے آیا کرتے تھے۔ تو ایک عالم آنے کے بعد ہر روز قسم کے سوال کرتے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پوری رات تیاری ہوئی، سارا دن اپنے جو ہے علم کا صرف اس میں ہوا کہ ایسا سوال پوچھا جائے اور ایسے سوال کی تیاری کی جائے کہ زمانے کے سامنے فرید الدین کو جو ہے ذلت و خوار کر دیا جائے۔ ایسا سوال پوچھوں گا کہ فرید اس کا جواب نہ دے سکے گا۔ اس پوری تیاری کے ساتھ ایک عالم دین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام کلام ہوا۔ اس نے یہ چاہا کہ میں بس یہ سوالات کروں فرید الدین گنج شکر جو دلوں کی کیفیت کے جاننے والا ہو، جو اندرونی اور باطنی حالات سے باخبر ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہا، مولانا صاحب، مولوی صاحب، برسوں سے سوال کیوں کرتے آیا؟ آج میری تمنا ہے کہ آج ایک سوال میں آپ سے پوچھوں، میں آپ سے پوچھوں۔ عالم دین نے کہا، وہ ٹھیک ہے، آپ مزید پوچھیں، یقیناً انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے انہوں نے جب سوال کرنا چاہا تو فرید الدین گنج شکر نے کہا، ہمیشہ تم سوال کرتے آئے ہو، آج میری بھی تمنا ہوا یہ میں تم سے سوال کروں۔ اجازت دیا عالم دین نے تو پوچھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے پوچھا، یہ بتائیے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ تو عالم دین بڑا مسکرائے، ہنسا اور ہنسنے کے بعد کہا کہ پوچھا بھی آپ نے تو اتنا آسان سوال جو میرے بچے کا طالب علم بھی جانتا ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ یہ تو سب کوئی جانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام پانچ: توحید، نماز، روزہ، حج، زکات۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا، مولانا نہیں، میں نے کہیں پڑھا ہے 6 ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے 6 ہے۔ تو عالم مسکرایا، کہا آپ شخصیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہ اس طریقے کی گفتگو کو آپ کیا کریں، یہ کس نے کہہ دیا 6؟ بولے ہاں 6 ہے۔ اچھا چھٹا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے چھٹا میں روٹی پڑھی، یہ 5 تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہے جو چھٹا ہے اسلام کا وہ روٹی ہے۔ وہ مسکرایا اور کہا کہ آپ ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آپ کی مجلس میں آنے کا نہیں، اس طریقے کی بات کرتے تھے، وہ چلتا تھا۔ بات ختم ہو گیا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس عالم دین کو حج بیت اللہ کی سعادت جو ہے میسر ہے۔ اب وہ جو ہے سب سے معافی طلبی کرنے کے بعد حضرت بابا کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ برسوں سے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے آپ کو دلی تکلیف پہنچی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا، اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے، میں حج کو جا رہا ہوں۔ بولے بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کا سفر آسمان کا آسان فرمائے اور آپ کا حج قبول فرمائے۔ باتوں کی چلے رہے اتفاق سے جب حج کے ارکان مکمل ہو چکے، اب جب یہ وقت واپس آ رہے ہیں تو ان کی جہاز جو ہے بھاور میں پھنس گئی۔ اب وہ جزیرے سے ٹکرا کر اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ آخرکار کسی طریقے سے مولوی صاحب کے ہاتھ میں ایک جہاز کا ایک ٹکڑا آیا
جس کو پکڑ کر اسی کے سہارے میں جو ہے سمندر کے جزیرے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب وہ جزیرے کے اوپر گئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو جان تو بچی مال گیا اسباب گئے سامان گئے روپیہ گیا پیسہ گیا لیکن جان تو بچی اب وہ جزیرہ اب جانتے ہیں سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو جزیرہ کہتے ہیں ایک ٹیلا ہوتا ہے تو اس پر اب چاروں طرف پانی بیچ میں اکیلے مولوی صاحب اب جزیرے پر سوکھی ہوئی گھاس ہے قاعدے کا کوئی بھی چیز نہیں تھی ایک ہرا پتا بھی نہیں تھی جس کو کھا کر کے بھوک مٹائی جاتا ہے کب تک وہ برداشت کر سکتے بھوک کا احساس ہونا شروع ہوا جب صبح سے شام تک گزری جب شدت کی بھوک لگی تب وہ جو ہے بے چین ہوئے اور بے چینی کے عالم میں دعائیں کرتے ہیں پروردگارا تیرے مقدس گھر سے آ رہا ہوں آج تیرا یہ بندہ جو ہے پریشان حال ہے والا کوئی انتظام فرما دے یہ دعائیں کرنا ہی تھا کہ ایک شخص اپنے سر پر روٹی کی ٹوکری لیے ہوئے حاضر آیا اور یہ چلاتا ہوا جو ہے گزر رہا تھا 1 روپے 1 روٹی اب بھوک سے بے چین مولوی صاحب پریشان حال میں آواز دی اے بندے خدا ادھر جب یہ آیا میرا کیا بات ہے کہا دیکھ میں پریشان حال ہوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے بھوک سے نڈھال ہوں مجھے 1 روٹی دے دے خدا کے لیے کہا دیکھیں مولوی صاحب ہم کو صدقہ اور خیرات کی فضیلت نہ بتائیے یہ سب میں نہیں کرتا جتنی فضیلت ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی یہ اللہ کا کرم ہے میں جانتا ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جتنی روٹیاں میرے پاس ہیں ان کو بیچوں گا تو اتنا ہی رقم سے میرے گھر کے اخراجات پورے ہوں گے ہم کسی میں نہیں دے سکتے انہوں نے یہ کہا خدا کے لیے ترس کھا دے میرے پاس کچھ نہیں ہے سارے اسباب میں کسی طریقے سے میں بچا ہوں خدا کے لیے بس تکرار ہوگی رہی لاسٹ میں وہ روٹی والا ایک شرط مانا اس نے کہا مولوی صاحب ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں لیکن میری ایک شرط ہے بولا کیا وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان تمام نمازوں کا ثواب مجھے دے دو کہ ایک روٹی دے دو ایک روٹی دے دو اب یہ بھائی بھوک سے جان جا رہی تھی کہاں ہمیں نماز کا ثواب بولے جا رہی تھی اب انہوں نے دیا اس نے ایک روٹی دی اسی طریقے سے ہر روز وہ روٹی والا آتا اور یہ اپنے اعمال کا ثواب اسے دیتے جاتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے نماز کا بھی ثواب دے دیا حج کا بھی ثواب دے دیا زکات و صدقات خیرات کا بھی ثواب دے دیا اب کچھ نہ بچا اب صرف اس مولوی کے پاس صرف ایمان بچا تھا لیکن اب بھی جو ہے پریشان حال پہ کہ اب جو بھوک لگے گی تو اب کیا کریں گے اب کیا کریں گے ایسی حالت میں جب وہ چوتھے دن جب وہ روٹی والا آواز دیا تو بلایا جب بلایا تو اس روٹی والا نے کہا مولوی صاحب اب آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اب کس کے بدلے روٹی دیجیے گا نماز کا ثواب کو آپ نے دے دیا روزے کے ثواب کو دے دیا حج و زکات کا ثواب کو دے دیا خیرات کا ثواب کو دے دیا اب آپ کے پاس نہیں کیا ہے اب صرف ایمان بچا ہے اور میں ایسا نہیں ہوں معاذ اللہ کہ میں کسی کے ایمان پر حملہ کروں میں ایمان کے بس کچھ نہیں دے سکتا مولوی صاحب خدا کے لیے ایک روٹی دے دو بولا ہاں ایک چیز بچی ہے میں دے سکتا ہوں ایک شرط پر آپ ایسا کرو جتنی عبادت کا ثواب آپ نے میرے نام کیا ہے اس پرچے پر لکھ لو کہ میں مولوی فلاں ابن فلاں میں نے اپنے تمام اعمال کا ثواب اس شخص کو دیا اور دستخط کر دیا روٹی دے دو اب اس نے جو ہے بھوک کے چلتے تھے شدت بھوک کی بنیاد پر انہوں نے دستخط کیا اور اس شخص نے وہ پرچہ کیا اور بیٹھ اب اتفاق سے ایک جہاز جو ہے حج سے واپس ہو رہا تھا اتفاق سے انہی کے بستی میں گیا انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور ہوا میں لہرایا اشارہ کیا کہ میں پھنسا ہوا ہوں مجھے آ کے لے جاؤ دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ کہا شاید یہ میری بستی کے مولوی صاحب کی آواز ہے اور وہی آواز دے رہے ہیں قریب آیا بار منتظر یہ کہ کشتی پر بیٹھایا گیا وہ لے کے واپس آیا جب یہ گھر آ گئے خدا کا شکر ادا کیا لوگوں سے ملا پھر یہ اوپر پر چلو پھر بابا فضل الدین گنج شنکر سے ملے اب جب واپس کیا حضرت بابا فضل الدین کے پاس سلام کیا مولوی صاحب پوچھا انہوں نے بابا مولوی صاحب آ گئے تو کہا ہاں حضور آ گئے حج بیت اللہ ہو چکا ہاں حضور اللہ کا کرم ہے سارے ارکان بھی اچھے طریقے سے ادا ہوئے مسکرائے کہا مولوی صاحب آپ سے میں کہتا تھا نا کہ ارکان نماز 6 ہے اس نے کہا پھر آپ یہ سب بات چھوڑ کر کے بولا نہیں اب تک مجھے ملا نہیں تھا آج مجھے وہ لکھا ہوا بھی مل گیا نہ مل گیا تو دیکھ جائیے کہا اپنے فادر
نے ایک الماری پر ایک پرچہ رکھا ہوا ہے، وہ لے کر کے آیا۔ اب وہ جو ہے پرچہ لے کر کے آیا اور آنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیا۔ خدا کی قسم وہ پرچہ اور کوئی نہیں تھا، یہ وہی پرچہ تھا جنہوں نے اپنے سارے اعمال کو اس مولوی صاحب نے جو ہے ایک روٹی کے وقت دیکھ ڈالا۔ وہ پرچہ ان کے سامنے رکھا اور جب مولوی کی نظر پڑی قدموں میں فرید الدین گنج شکر کے کہا حضور گستاخی معاف کو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، اب ایسی آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں دوستو، مدرسے میں ضرور پڑھو، ادارے میں ضرور پڑھو، دارالعلوم میں علم ضرور لو، لیکن اپنے تکبر کو ختم کرنے کے لیے خدا مختار سب کے قدموں پر گر جاؤ، تمہارے اندر اخلاص اور انکساری آ جائے۔ خدا کے لیے علم صرف علم لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، جس علم پر معرفت جب غالب آ جاتی ہے وہی علم نافع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اکابرین کو دیکھیں، مدرسے میں ضرور پڑھا، مدرسے میں ضرور پڑھا، لیکن اپنے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے اور اس علم کو جو انہوں نے ادارے سے حاصل کیا تھا اس علم کو نافع بنانے کے لیے خاندانوں کا سہارا دیا ہے، بزرگوں کا سہارا دیا ہے، اور ان اکابرین کے دامن سے وابستہ ہو کر کے اپنی انانیت کو ختم کر کے جو ہے وہ مخلوق خدا کے لیے بہترین رہبر اور بہترین رہنما ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے حضور سرکار کلام علیہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عشق۔ ایک علم اور ایک عشق ہوتا ہے۔ صرف علم بھی نافع دیتے اور صرف عشق بھی نافع دیتے۔ آپ بھی فرماتے تھے دیکھو اللہ کا کرم دیکھو، علم کی بھی ابتدا عین سے ہے اور عشق کی ابتدا جو ہے عین سے ہے۔ تو ایسا کرو صرف علم نہ لو، علم و عشق دونوں لو۔ جب دونوں تمہارے اندر آ جائیں گے تو دو عین کے تم مالک بن جاؤ گے، ایک اور جب دو عین کے مالک ہوگے۔ اور عین کہتے ہیں آنکھ، عین کہتے ہیں آنکھ کو، تو جو صرف علم حاصل کرتا ہے عشق نہیں لیتا وہ بھی کانا ہوتا ہے، اور جو صرف عشق لیتا ہے علم نہیں لیتا وہ بھی کانا ہوتا ہے۔ مختار اشرف فرماتے ہیں سرکار کلام، نہ ایسا عالم کامیاب ہے نہ ایسا عاشق کامیاب ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو عشق و علم دونوں کا عین لے لو تاکہ تم کانے نہ رہو، مکمل آنکھ والے ہو جاؤ۔ دیکھو تو ظاہر کی دیکھو، دیکھو تو باقی کی دیکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے یہ سب خانقاہوں کو ملا کرتا تھا، یہ اللہ والے ملا کرتے تھے اور یہ ملاتے ہیں جی۔ میں کرامات سنانا نہیں چاہتے آپ کو، سرکار کلام کو سراپا خود کرامت، وہ تو سراپا خود کرامت تھے۔ ابھی مجھ سے پیشتر ایک بچے نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، جس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ آپ نے ہاں ہاں کر دیا، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس چیز کو آپ نے نہ دیکھا ہو اس کا تذکرہ کریں گے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں آئے گی؟ مثال کے طور پر آپ نے امریکہ نہیں دیکھا، نہ سنا نہ پڑھا، اب میں کہوں کہ امریکہ ایسا تو وہ چیز آپ کے ذہن میں آئے گی؟ کسی نے آلو نہ دیکھا ہو، سیب نہ دیکھا ہو اور آپ کے سامنے آلو اور سیب کا تذکرہ کریں تو اس کا نقشہ آپ کے ذہن میں آئے گا؟ تو آپ نے واہ واہ کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ بھائی یاد آنے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے، جب تک دیکھیں گے نہیں وہ چیز یاد آ نہیں سکتی ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے وہ ولی ہوتا ہے، اور خدا دیکھا نہیں جا سکتا، خدا چھوا نہیں جا سکتا، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ تو جب منزہ ہے تمام چیزوں سے تو پھر جب وہ چھوا نہیں جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر یہ کیا مطلب ہوا جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے وہ ولی ہوتا ہے؟ جب خدا دیکھا نہیں جا سکتا اس کائنات میں تو
वली को देख करके खुदा याद आने की बात भी नहीं होनी चाहिए, बात भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज को याद करने के लिए जरूरी है कि उस चीज को कभी पहले देखा हो, और खुदा को जब देखा नहीं तो फिर सरकार कलाम को देख करके खुदा याद कैसे आते। और वाकई ऐसा है, मैंने देखा है, ये तो इस्लाम है जो बचा लेता है। जब सरकार कलाम पर किसी की निगाह पड़ती थी तो वो कहता था खुदा की कसम ये बात साथ बनी। लेकिन यही बिहार की सरजमीन है, भागलपुर में जब गैर मुस्लिम ने देखा है तो बस हमें साफता तो ये कह उठा है ये सलामा का गुलाम, ये कह उठा है। वो कभी खुदा कहता हुआ नजर आ रहा है, कभी भगवान कहता हुआ नजर आ रहा है, कभी खुदा का अवतार कहता हुआ नजर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब खुदा देखा नहीं जा सकता, खुदा छुआ नहीं जा सकता, तो फिर अल्लाह के वली को देख करके खुदा याद कैसे आ सकता। तो शायद हमारे फुक़हा ने इस बुनियाद पर के वजाहत की है और वली की ये तारीफ की है कि एक हदीस है जिसमें मुस्तफा खान रहमत ने फरमाया, मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। किसने कहा? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। तो मुस्तफा का देखना खुदा का देखना हो गया। क्यों? इसलिए कि वो तमाम सिफात की तजल्ली बदल जाए आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह में मौजूद थी, इसलिए वो सिफात की तजल्ली की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन रआनी फक़द रअल हक़। और जिसने अपनी जिंदगी को मुस्तफा की सुन्नत पर उतार दिया, खुदा की कसम उसे भी ये कहने का है मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। इसलिए कि आप उनकी जिंदगी का मुताला करें, उनका बचपना देखें, उनकी जवानी देखें, उनका बुढ़ापा देखें, माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक सरकार कला की जब जिंदगी को देखते हैं, खुदा की कसम एक लम्हा ऐसा नहीं मिलता है जो सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ गुजरा हो। ऐसे हक के ऐसी शख्सियत को यकीनन जो देखेगा उसका देखना ये खुदा ही है। और जब उसको कोई देखेगा तो खुदा ही, जब उसे कोई देखेगा तो खुदा ही याद आएगा। और हुजूर सरकार अलैहि रहमतुल्लाहि सुभान को जो भी शख्स देखता था वो उस चेहरे का ऐसा गर्विदा और ऐसा दीवाना हो जाता था कि फिर उसकी निगाहें उस चेहरे से हटती नहीं, उसकी निगाहें उस चेहरे से हटती नहीं थी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल अपने आप को जो है तैयार किया था। यही वजह है कि ये कहने में मैं गुरेज नहीं कर सकता हूँ, खुदा की कसम अगर सिद्दीक की सदाकत को देखना हो तो मुख्तार अशरफ में देखो, कानून की अदालत को देखना हो तो मुख्तार अशरफ में देखो, और उस्मान की सखावत को देखना हो तो मुख्तार अशरफ में देखो, और अली के किरदार को देखना हो तो मुख्तार अशरफ को देखो। ये मुख्तार अशरफ साथ एक है और तमाम शख्सियतों के यही वजह है कि जो देखता था वो उनका हो जाएगा। मुझे आज भी याद है आपकी गुफ्तगू बहुत निराली होती थी। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना राज में आप भी शायद पढ़े होंगे, तो उनसे कई किताबें पढ़े हैं। दर्स बुखारी भी उनसे लिया, बैसाली शरीफ भी पढ़ी उनसे, कई किताबें। तो मैं बुखारी शरीफ किताब तफसीर पढ़ रहा था, तो किताब तफसीर में एक आयत आई, बड़ी तवज्जो के साथ समाप्त की। एक आयत आई लैसा कमिस्लिही शैउन, है ना? तो जब ये आयत पढ़ा है मौलाना आंख से आंसू छूटा, बच्चों ने भी देखा, हमारे 55 बच्चों की जमात की नहीं, सबों ने देखे कि आंख से आंसू गिरते हैं बार-बार पहुंचे। मैंने भी देखे, बात खत्म हो गई, सारे बच्चे चले गए, मैं बैठा था। मैंने कहा हजरत एक बात तो बताइए, आज पढ़ाते पढ़ाते आप जो है आपका आंख से आंसू क्यों गिरा? बोले सैयद साहब आपने देख लिया? हमने कहा तो देख लिया, लेकिन हमको बताइए
ایسا ہے کہ مجھے اپنے پیر کی یاد آ گئی، اپنے منشد کی یاد آ گئی، مختار اشرف سرکار قلعہ کی یاد آ گئی۔ کہاں کیسے؟ بولے کہ ہم لوگ آفس کے باہر جو ہے سارے اسٹاف اور بھی دیگر علماء کرام سب بیٹھے ہوئے تھے اور حضور سرکار قلعہ بھی جلوہ کرتے تھے۔ تو آپ کی بارگاہ میں کبھی لایانی باتیں نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ علمی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو سرکار قلعہ نے سبوں سے پوچھا کہ مولانا تھوڑا ایسا کبھی سریحی شہیدوں کی ترکیب تو کیجیے، ترکیب تو کیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ پڑھا رہے، اب اس میں ہمیں مختصر طور پر یہ ترتیب کرائی جاتی ہے آج بھی اداروں میں کہ کاف زائدہ مثل مضاف حاضر مضاف ہے، یہ آپ کے اوپر کی چیز ہے، یہ علماء کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے سرکار قلعہ کا جو ہے ان کی معرفت دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے اور ان کا علم دیکھیے کس قدر سے بہتر چل رہا ہے۔ مولانا راؤ نے کہا کہ ہم سب نے یہی ترکیب کی۔ اب جملہ سنیے سرکار قلعہ، میرے استاد کہتے ہیں جب ہم نے سبوں نے یہ ترکیب کی ہے تو حضور سرکار قلعہ نے کہا مولانا اب اس کے بعد کسی اور کو کافر مت بنانا، اب کسی کو اور کافر مت بنانا۔ ایک طرف تو اسٹیجوں پر تبدیل کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جس نے قرآن میں ایک لفظ زیادہ مانا وہ بھی کرنا، جس نے قرآن میں ایک لفظ کم کیا وہ بھی کرنا، اور یہ قرآن کی آیت ہے تو پھر ظاہر کہاں سے ہوا؟ پھر ظاہر کہاں سے ہوا؟ بولے کہ جب یہ جملہ سنا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم لوگ ہکا بکا کر رہے ہیں کہ یا اللہ بات تو صحیح ہے، قرآن میں اگر کسی نے ایک حرف کو ظاہر بھی مانا وہ بھی گیا، جس نے کم بھی مانا وہ بھی کیا؟ بولا ہم سب کے سب خاموش، نگاہیں سب کے نیچے۔ ہم نے کہا حضور ہمارے استاد نے بھی یہی پڑھایا تھا۔ اب ظاہر ہے شاید یہ پڑھائی قیامت تک چلے گی، قیامت تک۔ بولے کہ جو ہے اگر سب خاموش ہو گئے، آخری تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو ہے عدالت رضا کیا حضور اصلاح حضور اصلاح فرما دیں۔ کہاں اصلاح کا کیا بات ہے؟ ارے کام زیادہ کیوں کہتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کام زیادہ نہ کہو، کہو کام برائے ثواب مثل مضاف حاضر مضاف نہیں۔ اس طریقے سے ترکیب کرو۔ اب بتائیے یہ مدرسے میں ملے گا، یہ اداروں میں ملے گا، یہ دارالعلوم میں ملے گا؟ خدا کی قسم دارالعلوم میں تو آج تک کام زائدہ مل رہا ہے، کام برائے ثواب کو ملا ہے، مختار اشرف کے چلنے کو ملا ہے، ان کے ایمان سے ملا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی وضاحت بھی کرتے ہیں تو ایسی وضاحت ہوتی ہے جو دماغوں کو چھو دیا جاتی ہے، ایسے ہوتے ہیں۔ صحیح اسی موقع سے مولانا الحق نے انہوں نے کہا، مجھ سے ہی کہا، خدا کا قسم میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا جانتے ہو اس وقت جب میں شروع آیا تھا مولانا الحق صاحب سے بات ہو رہی تو ہمارے ساتھ مجھے جانتے تھے، جب میں شروع خارج ہو کر کے آیا تھا تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا۔ اب میں جب یہاں آیا پڑھانے کے لیے تو میں کمرے میں رویا کرتا تھا کہ کل کیا پڑھا ہوگا، بچے نے اگر کوئی اعتراض کر دیا تو کیسے جواب دیں گے اور کیا کریں گے؟ تو بہت زیادہ سہما ہوا رہتا تھا، اور ایسا ہوتا بھی کہ کئی بچے ایسا اعتراض کرتے تھے جس کا میں جواب بھی نہیں دے پاتا۔ بڑا مغموم تھا اور مغموم رہا کرتا تھا کہ وہ صحیح اثر کے بعد بیٹھا تھا، سال رہوں کی مجلس لگی ہوئی، حضور سرکار قلعہ جلوہ کرتے، سرکار قلعہ رحمت اللہ زبان کہ ایک عادت کریمہ تھی، جب چائے آتی تھی نا تو چائے حضرت دودھ سے کھا لیتے تھے۔ حضور قاری صاحب سے پوچھیں گے، قاری صاحب سے جو آپ سنیں گے تو مکمل سنیں گے، اس لیے کہ ان کا جو ہے بچپنا سے لے کے جو ہے بالکل آخری امید تک کا اس کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ اکبر، 12 چائے دودھ سے کھاتے اور دودھ دیا کرتے، اور کمال یہ بتاتے ہیں مولانا غلام غوث، وہی ایک کتری وہ ایک کتری چائے ہوتی تھی، اگر 10 آدمی بھی ہوتا تھا تو پوری آتی تھی، اور 20 آدمی بھی ہوتا تو پوری آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 20 آدمی بھی ہوتا تو پوری ہوتی تھی، 10 آدمی بھی ہوتا تو وہ ایک کتری ہوتی تھی۔ اتفاق سے جب بیٹھے ہوئے تھے، چائے آئی، چائے آتے ہی جیسے حضور سرکار قلعہ نے کہا لے کے دینے کے لیے تو مولانا
قسم خدمت کے لیے حاضر ہیں. انہوں نے کہا منع بھی کیا سرکار نے کرنا لیکن اسلام کے لیے میں کام کرتا ہوں. وہاں پر دوست فرماتے ہیں کہ جو دیا اور لینے کے بعد جب ڈھالا تو اس دن جو ہے 10 آدمی کم آدمی تھے اور 3 آدمی کو گھٹ گئے. 3 آدمی کو گھٹ گئے. سرکار نے کہا مسکرائے کہا مولانا میں نے کہا تھا نا زندے ہوئے کو دل سے نہیں ہوگا. بہرحال جو آدمی بچ گئے تھے چائے کا پائی چائے پکانے کے بعد اب دوستوں سرکار نے کہا جب ڈھالا تو پھر بچ گئے رہ گئے. ایک کپ کہ وہ ایک کپ جب بچی بھی تھی تو مجھ سے کہا کہ مولانا تم کو بہت ممنون دیکھتے تھے بہت غمزدہ رہتے ہو چہرہ ادھر کیوں رہتا ہے تم پریشان حال کیوں رہتے ہو. مولانا نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا کوئی بات نہیں بس میں صحیح ہوں. بولے نہیں تم غمزدہ رہتے ہو بات آسان ہو گئی. ایک کپ جو چائے بچ رہی تھی اب نماز کا وقت ہونے والا تھا مسجد کا تو مولانا اتنے آدمی کے درمیان سے مولانا بولا مولانا ایک کپ بچ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ پی لو. مولانا میرے کہا حضور اب مجھ سے نہیں ہوگا. بولے مولانا ارے ایسی چائے کہاں کسی کو یوں پی ہے دوستو پی تو لو. حضرت فرماتے ہیں کہ پھر ہم کو لگا کہ شاید کچھ اور ہے معاملہ کچھ اور ہے. پھر میں بن گیا کپ لے کر کے اور کہے کہ پھر وہ پوری کپ جب ڈھالا ہے تو پوری کپ میں جو ہے وہ مکمل چائے آ گئی ہے اور وہ چائے میں نے پی لیا. پھر کہے کہ خدا کی قسم اس چائے پینے کے بعد جب دوسرے روز سے میں درسگاہ میں درس دینے کے لیے بیٹھا کبھی ہی خدا کی قسم کبھی یہ فکر ہی نہ ہوئی ہو کہ کوئی اعتراض کرے اور میں اس کا جواب نہ دے سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار کا ساتھ میں آپ کیا بتاؤں. جب میری فراغت والا سال ہے نا وزیر اعظم دستار والے کی مولانا میرے والدین نے میری بہن کی شادی جو ہے امتحان سے 25 دن پہلے ہے. اب وہ ایک ایسا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ پوچھئے بچوں سے خاص کر کے جامعہ شہر کہ پھر رات نہیں سمجھتے بچے دن کو دن نہیں کھانا تک نہیں کھاتے سے کھانا بھی آتا طلب دیتے نہیں کھانا میں نیند نہ آ جائے تیاری نہ ہو سکتے اس قدر میں چین رہتے ہیں وہاں. آج بھی وہ مجھے یاد ہے اور وہ شادی امتحان سے پہلے رکھی گئی جو تیاری کا وقت تھا. میں نے والدین سے کہا تھا کہ یہ ایسا وقت ہے ہم لوگ نہیں آ سکیں گے. اب وہ بہانہ ہونے لگی. پھر میں گیا اتفاق سے کہیں جب گیا جب واپس آیا ہوں اللہ کے قسم خدا گواہ ہے رسول کا گھر ہے جس دن میں شادی کے بعد آیا ہوں تو اسی دن آیا ہوں اور ایسے وقت میں پہنچا ہوں کہ اب نہ میں نہا سکتا ہوں نہ میں جو ہے کچھ ناشتہ کر سکتا ہوں. قلم بھی میرے پاس نہیں تھا کہ میں لوگ جو ہے امتحان میں جا رہے ہیں. ہم بھائی نے کہا کیا ہوگا کیا نہیں. پھر میں نے بھائی سے کہا چلیے جو ہو وہ نہیں ہے اب اللہ کی مرضی ہے اب جو ہو لیکن پہلے چلیے سرکار خدا کی بارگاہ میں پاک کیا. یہ کہ مقام پاک کی بارگاہ کا افضل ہے اس لیے پہلے سرکار کا قسم خدا کی میں اپنی حالات کیفیت بیان کر رہا ہوں اپنی کیفیت میں سرکار کی بارگاہ میں گیا. اب خدا کا قسم خود بخود میرے آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا صرف اس وجہ سے کہ انگریز ہو گیا کہ بچے کس قدر مذاق کر رہے ہیں. اور میں گیا جانے کے بعد کہا حضور میں صرف مدرسے میں پڑھنے نہیں آیا ہوں مدرسہ تو آپ بھی بہت سالے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ جو پڑھائی سے مل گیا جو پڑھائی سے نہ ملے آپ کے چرنوں سے ملنا چاہیے یہ کہنے کے بعد مولانا خاطیہ کہا ہے اور کہا حضور نہایا بھی نہیں قلم بھی نہیں ہے دوسرے بچے سے ادھار کر قلم نہیں اور لے کے درسگاہ میں گیا. خدا کی قسم ششماہی میں ہم تقریباً 8ویں نمبر پر تھے اور سالانہ میں جو ہے ہم 6ویں نمبر پر آئے اور ایسی کامیابی بھی ہے. اور اللہ کی قسم میں خدا کی قسم لگا کر کے کہتا ہوں ایک ذرہ میری تیاری نہیں تھی قلم میرا چل رہا تھا اور تحریر سرکار کلام کی سبحان اللہ. تو یہ اللہ والے ہوتے تھے. خدا کی قسم نیت صحیح رکھو. جب نیت سے ان اللہ والوں کو پکارا جاتا ہے جب ان سے مدد لی جاتی ہے تو یہ نہ سوچو یہ کبھی نہ سوچنا کہ مختار اشرف تو کچھ کے قبر میں آرام فرما ہے اگر جس میں وہاں ہے روحانی
کائنات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مادرزاد ولی کی محبت ہم سب کے قلب میں رچائے بسائے اور ان کی ہی محبت پر ہم سب کو باقی رکھے اور وہی کی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بلاغت جھومری ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومری ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر اتنی فصاحت ناز کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سید صاحب قبلہ اپنے گھر کی بات بتا رہے تھے اور اپنی بات بتا رہے تھے کہ چونکہ آپ بھی سید ہیں اور جن کے اس منانے ہم بیٹھے وہ بھی سید ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کی بات بتا رہے تھے اور اپنی بات بتا رہے تھے۔ حضرات محترم، آپ نے سیرت سرکار کلام، کرامت سرکار کلام سماعت فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کرامات اور ان حالات کو سننے کے بعد آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی بڑی شخصیت ہیں اور آپ کی ذات مقدس کیا ذات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے سید صاحب قبلہ کی زبانی سماعت کی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد فاتح راجستان خلیفہ حضور سرکار کلام کی وہ حالات میں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہیں، ان حالات پر آپ روشنی ڈالیں گے۔ اس سے قبل میں بھی منظمت سرکار کلام پڑھنے کے لیے اسی مدرسے کے طالب علم سید سیف علی کو اسٹیج پر بلاؤں گا کہ وہ میں کہوں گا عشق نبی وہ آئے اور نعت اور منظمت سرکار کلام اور منظمت شیخ عالم سنا کر ہم لوگوں کو منور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ